بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرے ابو کے بیٹے ہی بیٹے تھے، لیکن انہیں بیٹی کی بہت چاہ تھی۔ ایک دن پڑوسی نے مشورہ دیا کہ بازار حسن سے کوئی لڑکی بیاہ کے لاؤ، شرطیہ بیٹی جنے گی۔ یوں ابا نے چوتھی شادی ایک طوائف سے کر لی، مگر جب ابا سے گھر لائے تو اس کے آتے ہی میرے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دوسری طرف وہ خود بھی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میرا نام سارم ہے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ لوگوں کو بیٹوں کی چاہ ہوتی ہے، لیکن میرے ابا پوری دنیا سے نرالے تھے جن کو بیٹی کی چاہ تھی۔ میں ابا کی پہلی بیوی سے تھا اور ہم 4 بھائی تھے۔ بیٹی کی خاطر ابا نے دوسری شادی کی، لیکن پھر بھی 3 بیٹے ہوئے، یہاں تک کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے کہ بیٹی پیدا ہوگی بھی یا نہیں۔ جانے ابھی بیٹی کی چاہ کیوں تھی؟ ہم سب اکثر پوچھتے تھے کہ آپ کو بیٹی کی اتنی خواہش کیوں ہے، مگر وہ بھی بس ٹال دیتے تھے اور اصل وجہ نہ بتاتے۔ کئی بار تو میں نے خود ابا کو دیکھا تھا، وہ مزاروں پر جا کر دیے جلاتے تھے اور سب سے دعا کرواتے تھے کہ ان کی بیٹی ہو جائے۔ ایک دن میں نے ابا کی اور سامنے والے پڑوسی کی باتیں سنی۔ وہ ابا کو چوتھی شادی کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ چوتھی شادی کسی طوائف سے کر لو، وہ لازمی بیٹی ہی پیدا کرے گی۔ ابا بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پیسے کی کمی نہ تھی، فوراً پیسے لیے اور جا کر بازار حسن سے ایک طوائف خرید کرنے کا حق کر لیا۔ جب ابا بھی اپنی چوتھی بیوی کو لے کر گھر میں داخل ہوئے تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نہایت کم عمر اور نوجوان لڑکی تھی، میرے بڑے بھائی سے بھی شاید 2 سال چھوٹی ہی تھی۔ ہم سب پریشان تھے کہ ابا کو کیا سوجی کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس سے بھی زیادہ چونکانے والی بات یہ ہوئی، جیسے ہی وہ لڑکی گھر آئی اسی وقت میرے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابا بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھائی کو اسپتال لے کر بھاگ گئے۔ پتہ چلا کہ بھائی کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ بھائی ابھی اسپتال میں ہی تھا کہ ابا کی تیسری بیوی بھی بے ہوش ہو گئی۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم نے اس کے چہرے پر پانی چھینٹے مارے، وہ بے ہوش میں آئی۔ ہوش میں آتے ہی رونے لگی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا۔ خیر کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئے۔ ابا اپنی چوتھی بیوی کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ 1 سال بعد ہمیں خبر ملی کہ ابا کی اولاد ہونے والی ہے۔ سب کو یقین تھا کہ اس بار تو بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ ابا نے بہت منتیں مانگ رکھی تھیں۔ الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ ابا کی اس بار تو بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ لیکن ایک دن بہت برا ہوا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ ابا کی بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گئی۔ اس موقع پر ہم سب بہت افسردہ تھے۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے ابا نے شادی کی تھی، میرا بڑا بھائی اب گھر میں کم ہی آتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ رات کے 12 بجے گھر آیا تو ابا کی نئی بیوی اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو سن کر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ شاید اس کو ابا کی چوتھی شادی کا بہت غصہ تھا۔ اس دن کے بعد بھی میں نے بہت بار دیکھا وہ ابا کی بجائے میرے بھائی کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ ابا ایک بار پھر سے بیٹی کی امید لگا کر بیٹی کیے گئے۔ ایک دن میں نے چپ کر ان کی باتیں سنی تو یہ راز بھی کھل گیا کہ انہیں بیٹی کیوں چاہیے تھی۔ اصل میں ہمارے باپ دادا نواب خاندان سے تھے۔ ہماری ایک دور کی پھوپھی تھی جنہیں اپنے حصے کی کروڑوں کی جائیداد کی وصیت کر رکھی تھی کہ وہ صرف میرے ابا کی بیٹی کو ملے گی۔ اس لیے ابا اس جائیداد کے لالچ میں بیٹی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ابا کی نئی بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی تھی، مگر اس بار اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ وہ پھر سے خالی گود لے گئی۔ ایک دن رات کے وقت مجھے پیاس لگی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ابا کی نئی بیوی کو کچرے کے ڈبے میں کچھ پھینکتے دیکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ بڑی خطرناک دوائیں تھیں۔ شاید انہی دواؤں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ صبح میں نے ابے کو سب بتایا کہ آپ کی بیوی اولاد نہیں ہونے دینا چاہتی،
اس لیے وہ گولیاں کھاتی تھی۔ ابا نے اس سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اور میرا بڑا بھائی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میرا ابا بیچ میں آ کے اور اس کا بیاہ زبردستی ابا سے کر دیا گیا۔ اس لیے شادی والے دن دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ ابا سے نفرت کرنے لگی تھی، اس لیے دوائیاں کھاتی تھی اور ابا کی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر ابا بہت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹی کی محبت سے شادی کر لی۔ ابا نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے بھائی کی شادی تو اس سے پھر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ابا کی بیوی رہ چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ ابا نے بھی اپنی بیٹی کی رکت چھوڑ دی تھی اور چپ چاپ ہو گئے تھے، اور میرا بھائی ملک ہی چھوڑ گیا تھا۔ میں آج بھی دعا کرتا ہوں کہ سب پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے۔